بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پڑوس میں ایک انتہائی خوبصورت مصری جوڑا رہتا تھا۔ ہمارا اور ان کا خاندان تقریباً اکٹھے ہی منتقل ہوا تھا۔ وہ انتہائی با اخلاق اور پرکشش جوڑا تھا۔ بلا شبہ ہم دونوں میاں بیوی بھی بہت خوبصورت تھے، مگر ان کے سامنے ہمارا حسن ماند پڑ جاتا تھا۔ میں نے یہاں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور مصری پڑوسی عزیز نے ایک بار میں بطور بار اٹینڈنٹ کام شروع کر دیا تھا، تو دونوں کی تنخواہ تقریباً برابر تھی، مگر ان لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور کھانا پینا ہم لوگوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ تھا، جو کہ بظاہر اتنی تنخواہ میں پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ مجھے ان لوگوں میں شاید اتنی دلچسپی نہ ہوتی، مگر میری بیوی بھی چونکہ پاکستانی تھی اور پاکستانی خواتین کی طرح ہر وقت پڑوسی کے حالات سے باخبر رہنا اور انہیں خود سے کمتر ثابت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا اس کی عادت میں شامل تھا۔ لہٰذا وہ مجھے آئے دن پڑوسیوں کی ترقی کی مثالیں دیتی، کیونکہ میں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ رزق حلال کما کر انسان محض قلیل آمدنی میں اتنی اچھی زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا اپنی بیگم کے گلے شکوے سننے کے بعد اسے پیار و محبت سے سمجھاتا اور آہستہ آہستہ سمجھانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ میں جان چکا تھا میرے سمجھانے کا کوئی بھی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اچانک سے حالات بدلتے ہیں۔ کچھ ہی سال بعد میں ترقی کے عروج پر پہنچ گیا۔ ایک دن وہ عزیز میرے دروازے پر آتا ہے۔ اس کے چہرے سے ٹپکتے قطرے اور ٹخنوں سے اوپر کرتا بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی وضو کر کے آیا ہے۔ اسی حالت وضو میں وہ مجھ سے کچھ رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، بچے کی ولادت کا وقت ہے، بیگم سخت تکلیف میں ہے، لہٰذا کچھ مالی مدد کی جائے۔ میں اسے بطور مسلم اپنا بھائی مانتا ہوں۔ اسی وقت اپنی بیگم کو ساتھ لیا، گھر میں موجود رقم اور ضرورت کی چند اشیاء لینے کے بعد اس کے گھر پہنچا، جہاں اس کی بیگم سخت تکلیف میں تھی۔ ہم اسے اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہیں اور ہسپتال چلے جاتے ہیں اور عزیز کی بیوی کو ڈلیوری روم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں کچھ انتظار کرنے کا کہتا ہے اور خود مسجد میں چلا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر واپس آتا ہے، تب تک میری بیوی ان پر بھڑاس نکال کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکی ہوتی ہے۔ میری بیوی کی نظر میں عزیز نے ساری رقم اپنی عیاشیوں پر اڑا دی تھی اور اس آنے والے بچے کی پرورش تو کیا پیدائش تک کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا تھا۔ تب تک عزیز پہنچ جاتا ہے اور ہمارا شکریہ ادا کر کے ہمیں فارغ کرتا ہے۔ رقم واپس کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت لے لیتا ہے۔ میں عزیز کو میرا بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے بولتا ہوں کہ جب تک میرے بھائی کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اور میں اسے اٹھا کر پیار نہیں کر لیتا، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ تو وہ ہماری محبت اور خلوص سے متاثر ہو کر ہمیں وہیں بٹھاتا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عزیز کو نرس آ کر مبارکباد دیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ ہم دونوں میاں بیوی کو ساتھ لے کر اپنی بیگم کے پاس پہنچتا ہے، جو اس وقت آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ عزیز میری بیگم کو بہن کر کے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں، میں کہیں سے زیتون یا شہد ڈھونڈ کر لاتا ہوں، پھر آپ اسے گھٹی ڈال دیجیے گا۔ میری بیگم اور میں وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تب تک عزیز شہد لے کر پہنچ جاتا ہے۔ میری بیگم بچے کے منہ میں گھٹی ڈالتی ہے اور میں بچے کے کان میں آذان کہتا ہوں۔ پھر ہم گھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ چند دن کے بعد میری عزیز سے ملاقات ہوتی ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے تھے، پھر اچانک اتنے زوال پذیر کیسے ہو گئے؟ میرا سوال سن کر عزیز رونے لگتا ہے اور میں اپنی جگہ پر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اسے دلاسا دیتا ہوں۔ جب وہ نارمل ہوتا ہے تو مجھے جواب دیتا ہے کہ میں ایک بار میں کام کرتا تھا، جہاں میں اس بار کی مالک خاتون کی غیر موجودگی میں رقم میں ہیرا پھیری کر کے کچھ رقم چرا لیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ خاتون میری اس حرکت سے واقف تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس خاتون نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور باہر کے کیش کاؤنٹر میں پڑی ہوئی ایک کثیر رقم اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، جاؤ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے،
یہ رقم اس کی انتظامیہ کو دے آؤ۔ اپنی مالکن کی یہ بات سننے کے بعد میں نے رقم واپس میز پر رکھ دی اور سینہ تان کر فخر سے بتایا کہ مسجد کی تعمیر یا مسجد میں کسی قسم کی ضرورت کے لیے حرام طریقے سے کمائی گئی دولت خرچ کرنا ممنوع ہے۔ میری مالکن نے میرا جواب غور سے سنا اور پھر سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ جس پر میں نے جواب دیا کہ اسلام میں مسجد بنانے کا اجر جنت میں بنے محل کی صورت میں ملے گا، اور جنت میں محل حرام کی کمائی سے نہیں بنایا جاتا۔ میری مالکن نے میری بات غور سے سنی اور پھر گویا ہوئی کہ اگر حرام کی کمائی سے جنت میں محل بنایا نہیں جا سکتا تو پھر حرام کمانے والا اور حرام کھانے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں اپنی غیر مسلم بار مالکن کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ پھر گویا ہوئی کہ میں تم کو تمہارے کام کی جو اجرت دے رہی ہوں، کیا وہ کم تھی؟ کیا میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھتی تھی؟ میں خاموش کھڑا رہا، میرے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ پھر اسی وقت بار کی مالکن اس غیر مسلم عورت نے میری تنخواہ میں 10% اضافہ کر کے مجھے کام پر بھیج دیا، مگر میں بہت شرمندہ تھا۔ میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا، گھر آیا، وضو کر کے سچی توبہ کی اور اپنی بیگم کو بھی توبہ تائب ہونے کا کہا۔ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں اب صرف اپنے ہاتھوں سے حلال کما کر ہی کھاؤں گا۔ کافی دن فارغ رہنے کے بعد حال ہی میں مجھے ملازمت ملی، لہٰذا نیا ملازم ہونے کی وجہ سے مجھے ایڈوانس ملنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے آپ سے کچھ رقم ادھار لینا پڑی۔ میں عزیز کی توبہ سے اتنا خوش ہوا کہ اسے یہ رقم بطور تحفہ سمجھ کر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ میری بیگم جو اس کی ساری باتیں چپکے چپکے سے سن چکی تھی، اس نے بھی مجھے آج کے بعد کسی کی غیبت کرنے، حسد کرنے اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنے کا عہد کر لیا۔ ہم دونوں فیملیاں اب ایک مکمل گھرانے کی صورت میں رہ رہے ہیں، اور اگلے ماہ انشاءاللہ ہم عزیز بھائی کے اور میری فیملی کے سارے افراد عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس عمرے کا سارا خرچ عزیز بھائی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے، مجھے بطور مینیجر ساتھ رکھ لیا ہے۔ میں ان کی ترقی دیکھ کر اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ جتنی برکت رزق حلال میں ہے، اتنی طاقت حرام میں کبھی بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص رزق حلال و حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ و دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ مگر یہ بات قابل تعجب ہے کہ مسلم معاشرے میں کم ہی لوگ ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ اس حیرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب مسلم سوسائٹی کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام کیوں ہے، اس کے استعمال میں حرج ہی کیا ہے، حالانکہ یہ بات مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ماننے کے بعد ایسے سوالات اٹھائے۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے کہاں سے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں علیہم السلام کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب فرمایا، اے لوگوں، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔